بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ میں بچوں کی بیگ میں کپڑے صحیح کر رکھ رہی تھی جو انہوں نے نیو شادی کے لیے لیے ہیں، وہ بھی سارے شاپر میں باندھ کر لیسیں وغیرہ ساتھ رکھی ہیں۔ ان کو بتایا کہ ایسے سلوانے ہیں ایسے سلوانے ہیں۔ عید کے انشاءاللہ ایک ہفتے بعد، مطلب 12 تاریخ کو، مجھے نہیں پتہ کہ عید کس تاریخ کو، میں نے کوئی نہیں حساب لگایا۔ 12 تاریخ کو شادی ہے میرے کزن کی بیٹی کی، تو وہاں میں بھی انشاءاللہ جاؤں گی تو بچوں سے پھر ملاقات ہو جائے گی۔ یہاں پہ میرے بچے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں رونا چاہتی نہیں، خود ہی آ جاتا ہے۔ مطلب میں نہیں چاہتی کہ میں ویڈیو میں رہوں، لیکن وائس اوور ہی نہیں کرنی ہوتی، تو یہاں پہ میں ان کا بیگ بنا رہی تھی تو ساتھ ان کو سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی میری بار بار کہہ رہی تھی اتنی جلدی دن گزر گئے ہیں، اتنی جلدی دن گزر گئے ہیں۔ تو پھر اچھا، میرا جو چینل ہے نا، ہر چینل کی کیٹیگری علیحدہ ہوتی ہے، مطلب اسی ٹاپک کے سبسکرائبر ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ میرے چینل پہ اسی وجہ سے آئے ہیں، ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں میری۔ مطلب زیادہ میرے چینل پہ وہ لوگ ہیں جو 2 بیویاں ہیں، زیادہ چینل پہ سبسکرائبر میری ویسی ہیں، کچھ سیکنڈ وائف ہے، کچھ فرسٹ وائف ہیں، ایسی ہیں زیادہ۔ تو جیسے اسلامک چینل کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسلامک چینل کے سبسکرائبر، وہ اسلامک باتیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں مزاحیہ چینل کے کامیڈی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ولاگنگ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ستارہ یاسین، سسٹر آلو جی، راشدہ ملک، ان سب کی، تو وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو میرے چینل پہ جو میرے ہی ٹاپک کے بندے ہیں، میں ان کا بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں میرے بچوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک ان کو خوشیاں نصیب کرے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی تمام مشکل حل کرے اور تمام خوشیاں عطا فرمائے، اور وہ ان کے حق میں جو چیز بہتر ہے ان کو عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ میں بچوں کے باندھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بتا رہی تھی گلے کیسے بنوانے ہیں، لیسیں کیسے لگوانی ہیں، یہ سارا کچھ۔ تو ساتھ یہ بھی دل میں ہے کہ چلو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جائیں گے ادھر 12، مطلب عید کے بعد بھی شادی پہ بھی ملاقات ہو جائے گی ان سے۔ بس تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، جب میری بچیاں آتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر ہم لوگ مل جل کر باہر بھی جاتے ہیں، جیسے کہ ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا۔ اس دفعہ زیادہ نہیں کہ رمضان کی وجہ سے، کیونکہ رمضان میں نا دن کو روزہ رکھ کے شام کو اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ بس اس دن لیسے لینے گئے تھے، تو اس کے علاوہ زیادہ باہر نہیں نکلے، تو وہی بس ہم لوگ گئے تھے۔ تو ویسے وہ آتی ہیں تو ہم باہر پھر بھی چلے ہی جاتے ہیں، تو پھرتے ہیں، یہ وہ سحری اکٹھی بنائی، افطاری اکٹھی کی۔ اور آج کی افطاری کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں میں کیا کرتی ہوں، نیچے جاتی ہوں ان کے ساتھ یا اکیلی اوپر کرتی ہوں۔ اکیلی اوپر کا یہ ہے کہ جب میں اکیلی ہو جاتی ہوں، پھر ہسبینڈ بھی بار بار کہتے ہیں تم اکیلی ہو، نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ، تو پھر سوتن اور اس کے بچوں کے ساتھ ہی، آپ کو پتہ ہے جیسے میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی کھاتی پیتی ہوں رہتی ہوں۔ اور ابھی تک برتن پڑے ہیں دھونے والے، دل نہیں کر رہا وہ برتن دھوؤں گی، پہلے سارا کچن اپنا سمیٹوں گی، اور کچن کو شاید خیر بات کہوں کیونکہ اب نیچے جانا پڑے گا۔ جب بچے آتے ہیں پھر کچن میرے کی بھی موچ لگ جاتی ہے، صفائی وغیرہ بھی اس کی ہوتی ہے، وہاں کام بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں اپنی بیٹی سے کچھ پوچھ رہی تھی، مجھے نہیں یاد، تو اس لیے ویڈیو روک دی۔ ہاں، یہ چیزیں اس کی، ان کی سکن کیئر کی چیزیں ہیں، اپنا بہت خیال رکھتی ہیں۔ کل ایک سسٹر بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹیاں اچھا کرتی ہیں، پکوڑے نہیں کھاتی۔ ہاں جی، وہ پکوڑے نہیں کھاتی تھیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ ابھی ان دنوں وہ نہیں پی رہی تھی، یہ شربت جوس ویسے وہ بہت پیتی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہی تھی کہ ہم بہت موٹے ہو رہے ہیں، ہم نے نہیں کرنا۔ اور سحری میں بھی سوکھی روٹی بڑی والی بیٹی کھا رہی تھی اور چھوٹی والی پراٹھا، تو میں خود زبردستی پراٹھا میں نے بنا کے دیا۔ میں نے کہا گھر جاؤ تو پھر جو مرضی کرنا، ڈائٹنگ کرنا، سوکھی کھانا، جو مرضی کہ میرے ساتھ اچھا کھاؤ، میں تم لوگوں کو بنا کے دوں گی۔
تو اس نے پھر میری مجبوری میں کھا لیا پراٹھا، آج بھی صبح بھی۔ تو اب وہ چلی گئی ہیں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اپنے عید کے میں نے کوئی کپڑے نہیں سلوائے، کچھ بھی نہیں کیا۔ بچوں کو جو یہ لے کے دیے ہیں نا، ایک ہسبینڈ نے سوٹ ان کو لے کے دیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرے ہسبینڈ نے نہیں، ان کے باپ نے تو لے کر دیا میرے ہی ہسبینڈ کی دکان سے۔ تو اب نے نیو جو سبسکرائبر ہوگا دیکھنے والا ہوگا کہ بڑی عجیب بات ہے، بچے اس کے ہیں، بچوں کے باپ نے کپڑے لے کے دیا اور اس کے ہسبینڈ نے نہیں لے کر دیے۔ اچھا، یہ صوفہ جوڑتی تھی میں، بڑی بیٹی میری صوفے پہ سوتی تھی اور ہم تینوں بیڈ پر، کیونکہ پورے نہیں آتے۔ اب میں نے ان کو کہا ہے کہ گرمیاں ذرا ختم ہوں گی تو پھر آنا، کیونکہ بہت گرمی اوپر والے، اب بھی نیچے والے پورشنوں میں پنکھے نہیں لگے ہیں، آپ لوگوں کی شاید لگ گئے ہوں، لیکن ہمارے نیچے والے پورشنوں میں پنکھے نہیں لگے ہیں، اور لیکن میرے اوپر کمرے میں پنکھا بھی لگ گیا، کیونکہ سیدھی دھوپ اس ممٹی کے کمرے میں آتی ہے نا، اس لیے پنکھا بھی لگ گیا۔ تو میں نے ان کو کہا اب ایسا کرنا، پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی، اللہ پاک مجھے گھر دے دے گا علیحدہ، نہ ہوا تو پھر 6 مہینے 5 مہینے بعد آنا، موسم چینج ہوا تو پھر، کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے اوپر پورشن میں۔ تو کہتی ہیں ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جنت سوئی تھی، تو میں نے کپڑے استری کرنے ہو تو میں بیڈ پہ ہی کر لیتی ہوں، اپنے کرنے ہو، ہسبینڈ کے تو نیچے ہی ہوتے ہیں استری اسٹینڈ پر۔ تو یہاں پہ بیٹی کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کو میں نے کہا استری کر کے دوں، گھر بھیجوں، تیار کروں، پہناؤں ان کو کپڑے۔ تو یہ ساری ان کی تیاری کرائی، ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی، میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھو۔ اب ہو رہی ہے عصر کی اذان، وہ گئی ہیں، اللہ پاک سب کے بچوں کی حفاظت کرے، سب کے نصیب اچھے کرے۔ اور گاڑی ویسے ہی جیسے ان کا باپ گاڑی والے کو کہتا ہے، وہی جو ہوتی ہے ینگو یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتہ، رائڈ ینگو کچھ، اس پہ گئی ہیں۔ خیر خیریت سے اللہ پاک میرے بچوں کو لے جائے اور جلدی سے میسج آ جائے کہ ہم پہنچ گئے ہیں بس۔ اور کوئی بھی میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، مجھے اس منزل تک پہنچا دے جس منزل تک میں پہنچنا چاہ رہی ہوں۔ سب کے پاس گھر ہیں، سب کے پاس بچے ہیں، سب کے پاس شوہر ہیں، زندگیاں ہیں، میرے پاس بھی تھا، کچھ اپنے گناہ کچھ دوسروں کے، میں اپنے گناہ بھی مانوں گی، یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا فرشتہ تھی، نہیں، کچھ اپنے گناہ، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ اپنے گناہ، کچھ لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، سب سے زیادہ میرے پرانے سسرال کی وجہ سے، جو میں کہتی ہوں کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہاتھ نہیں نکالتی۔ اذان ہو رہی ہے، میں وہیں سفر کرتی ہوں۔ میری بیٹی برقعہ پہن رہی تھی، میں نے کہا چلو آؤ میں اس کی بھی ویڈیو بناؤں، کہتی ہے مما میری نہیں بنائی، میں کبھی فکر ہو میں کیوں آپ لوگوں کی ویڈیو بناؤں گی، تو یہ یہاں پہ بنا رہی تھی۔ اچھا، میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کل کی ویڈیو میں نے کہا، میرا دل کرتا ہے میں ان سب کی باتیں بھی کر دوں یہاں پہ، لیکن بس کچھ روکتا ہے مجھے، مطلب کچھ ساس تیلی لگانے میں ہوتی ہے ماہر، آگ لگانے میں، اس نے اس طرح کام کیا، اس نے اس طرح برتن رکھے، اس نے اس طرح سوئی، اس طرح اٹھی، یہ سوٹ کیوں بنایا، وہ سوٹ کیوں بنایا۔ 1 منٹ جنت، جاتے ہیں چیجی کے لیے، یہ آپ کھاؤ، یہ کھاؤ، چیجی کے لیے جاتے ہیں، پیسے لے کے آؤ اندر سے۔ اچھا، یہ گاڑی آئی تھی، بھیجی تھی یہاں پہ، پھر میں دوبارہ ملنے کی امید پہ بچوں کو اللہ حافظ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ ہم پھر بہت جلد ملیں گے، تو اللہ حافظ کہہ رہی تھی، ساتھ میں کہہ رہی تھی اللہ پاک بس خیر خیریت سے پہنچا دے، ہر مسافر کو اپنی منزل پر بس خیر خیریت سے پہنچا دے۔ تو بیٹیاں میری بیٹھی اور بس چلی گئی، اور میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی، ضرور کروں گی، کہ جو ساس جو ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ بیٹی کو تو وہ پرسکون کر دیتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہی چیزیں اس کی جائز ہوتی ہیں، بیٹی کا سونا، کھانا، پہننا، اوڑھنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، بلکہ وہ بیٹی پہ توجہ ہی نہیں دیتی، وہ کیا کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، لیکن بہو کا وہ جینا حرام کر دیتی ہے، ہر کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ کوئی کھوتا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ گن ڈال کے بیٹھا رہے گا اور کام نہیں کرے گا، اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے گا، یا اپنے گھر پر وقتاً فوقتاً دیتا ہی رہتا ہے، دیر سویر سے دے دیتا ہے کوئی۔ اب دیکھو، اگر برتن نہیں دھلے تو اس میں ساس کو کیا مسئلہ ہے، دھل جائیں گے نا،
اگر بہو الگ بھی ہے تب بھی ساس کو مسئلہ ہوتا ہے، تب بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تب بھی وہ مٹی پلیت کر کے بہو کو گھر سے نکلوا کر پھر سکون لیتی ہے اپنے بیٹے کو بھڑکا کر۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری یہ شیطانی جو ہم بات بات پر لگا رہے ہیں یہ ہمارے بہو اور بیٹے کا گھر اجاڑ کر رکھ دے گا۔ وہ ذرا نہیں سوچتی، اللہ سے ڈرتی کہ قبر میں کس طرح ہم حساب دیں گے۔ اور ساتھ جٹھانی بھی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی ہے، نندیں بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی ہے اور مزے لے رہی ہوتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو۔